أشرقت نفسي بنور من فؤادي حين حضرات جی، آپ نے قرآن کا یہ فیصلہ تو سنا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ انسان کا یار جو دشمن ہے نا شیطان، یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، مرنے تک انسان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے۔ اور جب بندے کا وقت وصال قریب آ جاتا ہے نا حضرت جی، تو یہ نا بڑا خبیث قسم کا ہے، بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور بندے کا ایمان آخری وقت میں خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے نا میں اس کا ایمان جو ہے نا وہ خراب کر دوں۔ تو یہ بڑا انسان کا دشمن ہے، انسان کے ایمان کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو بہکاؤں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کروا کر اس کا ایمان تباہ کروں۔ تو یہ انسان کے مرنے تک انسان مومن کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کرو کہ کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کرو اور اس شیطان کو منہ توڑ جواب دیا کرو کہ تو ہمارا ایمان خراب کرنے کے پیچھے تلا ہوا ہے، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، وہ اللہ ہماری حفاظت، اللہ سے پناہ مانگا کرو اس کی، اس مردود سے اللہ رب العزت کے ہاں دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ وہ بڑے اللہ کے نیک بندے امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو یہ بڑا ظالم ان کے پاس بھی پہنچ گیا، اتنے بڑے امام ہیں وہ، ان کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی اور کسی حد تک کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے اپنے اس بندے کو اس شیطان سے محفوظ فرما۔ وہ کہنے لگا کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے وحدانیت کی جو ہے وہ دلیلیں تو دو۔ تم قرآن سے حضرت امام راضی نے دلیل دی کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ہے، تو اللہ کی وحدانیت کی وہ دلیلیں دیتے گئے تو تقریباً 100 دلائل حضرت امام راضی نے اس بندے کو، اس جو شیطان تھا اس کو دیے، انسان کی شکل میں آیا ہوا تھا۔ تو اس شیطان کو 100 دلیلیں دی کہ اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ہے، اللہ رب العزت ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لیکن وہ شیطان تھا، ہر ان کی دلیل کا وہ رد کرتا گیا، کیونکہ شیطان کے پاس علم کی کمی تو تھوڑی نہ تھی کہ ایک وقت تھا کہ فرشتوں کا سردار اسے کہا جاتا تھا کہ جگہ جگہ پر اس نے سجدے کیے تھے، بہت زیادہ علم رکھتا تھا۔ تو پھر اپنے غرور، اپنی انا کی بنا پر اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکالا گیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ تو اس نے نا حضرت امام راضی کو ایک قسم کی کشمکش میں ڈال دیا۔ حضرت امام راضی جو بھی دلیل دیتے یہ رد کرتا جاتا۔ اس نے 100 دلیلیں انہوں نے دی، ساری کی ساری رد کر دی۔ تو جو جن کی حفاظت اللہ کرنے والا ہو تو ان کو جو شیطان جو ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو وہ دیکھا کہ نے نا پانی کا نا ایک تھوڑا سا قطرہ لے کر ایسے چھینٹے مارے امام راضی کے چہرے پر، فرمایا کہ یہ شیطان ہے، تمہارے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو جواب میں کہو کہ ہم اللہ رب العزت بغیر دلیل کے مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس نے پھر دلیل مانگی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کوئی دلیل ایسی نہیں ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں اللہ رب العزت کو ہم مانیں، ہم بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں۔ جیسے شیطان نے یہ سنا نا کہ یہ اس نے تو کہا کہ ہم بغیر دلیل کے اللہ کو مانتے ہیں، تو بڑا آپس میں میرا خیال کہتا ہے کہ بڑا رویا ہوگا اس وقت جب اس کی یہ چالیں جو تھی حد تک ایک قسم کا کامیاب ہونے ہی والا تھا، قریب تھا کہ ان کا ایمان وہ برباد کر دیتا۔ پھر تو ان کے شیخ کے پیچھے نظر تھی، اللہ رب العزت نے ان کے شیخ کے ذریعے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائی، ورنہ یہ تو اپنا کام کر چکا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ بڑا رویا ہوگا کہ جب اس نے یہ جواب ان کا سنا ہوگا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں تو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو دوستو، جب بھی آپ سے کوئی بندہ کہے نا کہ اللہ رب العزت کے حوالے سے اللہ ہے، اللہ کو تم مانتے ہو، تو اپنے ماننے پر دلیل دو، تو اس سے یہی بات کہو، اس سے کہو کہ ہم کو اللہ رب العزت کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو بغیر دلیل کے ہی مانتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس سے نجات نصیب فرما۔ تو شیطان جو ہے ہر وقت میں کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ برباد کر دو۔
انسان کے ایمان کو تباہ کر دو۔ تو اگر اس نے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ شخص تو یقین جانو بڑا بد نصیب ہوا نا، کہ ساری زندگی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتا رہا، اور جب آخری وقت آیا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ہی انکار کر دیا اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا، اور اپنا سامان جو ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں پناہ مانگا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو، تعوذ پڑھا کرو، اور شیطان سے اللہ رب العزت کے وعدے سے اللہ سے معافی مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما۔